جن کی اوصاف کی کوئی انتہا نہیں، جن کی زہد کی کوئی انتہا نہیں، جن کی عدل انصاف کی کوئی انتہا نہیں، جن کی شجاعت کی کوئی انتہا نہیں. اللہ اکبر. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Maulana Habibullah Ruhani Official. کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ علی کی اوصاف بیان کیجئے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کچھ صفاتیں بیان کیے، ان کی کچھ خوبیاں بیان کیجئے، ان کی کچھ اوصاف بیان کیجئے ہمارے پاس. کہنے لگا آپ مجھے معاف فرمائیں، میں کن کے بارے میں، کن کے اوصاف، کن کی خوبیاں بیان کریں، جن کا خوبیاں تو انتہا نہیں، جن کی خوبیوں کا کوئی انتہا نہیں ہے، جن کی اوصاف کی کوئی انتہا نہیں، جن کی زہد کی کوئی انتہا نہیں، جن کی عدل انصاف کی کوئی انتہا نہیں، جن کی شجاعت کی کوئی انتہا نہیں. اللہ اکبر. اس قسم کے ہستی کے متعلق آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں. تو کہنے لگا کچھ تو کہیں. تو پھر کہنا شروع کر دی، پھر بیان کرنا شروع کر دیا. کہا کہ حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے تھے جو بڑے ہمت والے، سخت قوت والے تھے. 1300 ڈول پانی اٹھا کر 13 سا گندم حاصل کرتے ہیں، وہ بھی اللہ کے رسول کے لیے نا. بڑے فیصلہ کن بات کہنے والے، انصاف کرنے والے، چو طرف علم کی جوش مارتا ہوا، ہر طرف دانائی اور گویائی. میرے دوستو، دنیا اور دنیا کی رونق سے وحشت محسوس کیا کرتے تھے. دنیا اور دنیا کی رونق سے، دنیا اور دنیا کی چمک دمک سے، اس کی حشمت سے، دنیا کی تو اس کی اتنی وحشت محسوس کرتے تھے حضرت. ان کی رونق سے، رات اور رات کی تاریکی سے انسیت تھی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. بہت زیادہ عبرت پکڑنے والے، طویل میرے دوستو، فرمایا کہ طویل فکر والے تھے، اپنے نفس کو مخاطب کرتے تھے. اور پھر سادہ لباس آپ کو پسند تھے، سادہ لباس، بالکل عام ہم لباس پہنا کرتے تھے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. موٹا اور جھوٹا کھانا کھایا کرتے تھے، موٹا کھانا اور جھوٹا کھانا کھایا کرتے تھے. ہم آج کل کسی کی جھوٹا کھانا کھائیں نہیں کھاتے کہ بھائی اس نے فلاں کی جھوٹا ہم کیوں کھائیں. لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عادت مبارکہ میں یہ شامل تھے. کہا کہ وہ علی ابن ابی طالب کے بارے میں کیا کہوں، تمام لوگوں کی طرح اپنے آپ کو خیال کرتے تھے کہ جب تبسم فرماتے تو دانت پر ڈھٹے ہوئے موتی کی مانند نمودار ہوتے تھے. پھر آپ دینداروں کو قدر کرتے تھے، مسکینوں کو دوست رکھتے تھے. کس کو دوست؟ مسکینوں کو دوست رکھتے تھے. اور کمزور آپ کے انصاف سے نا امید نہ ہوتا، کبھی بھی کوئی کمزور آپ کے انصاف سے نا امید نہ ہوتا تھا. داڑھی پکڑے ہوئے اس قدر بےقرار تھے، ہمیشہ داڑھی پکڑے ہوئے اس قدر بےقرار تھے جیسے کوئی زہریلے جانور ان کو کاٹ دی ہے. جو لوگ جیسے بے چین اور جو ہے نا کسی ڈھسا ہوا جانور جیسے بے چین ہوتے ہیں، اس قسم کی بے چین ہوتے. اور ہمیشہ یا ربنا یا ربنا، اے ہمارے رب، اے ہمارے رب، خدا کی طرف گڑگڑاتے تھے. اور دنیا کو خطاب کرتے ہوئے کہتے تھے تو مجھے دھوکہ دینے آیا، تو مجھے دھوکہ دینے آیا، میرے لیے مزین نہ ہو، دور ہو جا، دفع ہو جا، غیر کو دھوکہ دے، مجھے دھوکہ مت دے. اللہ اکبر. ہمیشہ روتے روتے داڑھی آنسوؤں سے تر ہو جاتے تھے. وہی تھے حضرت علی ابن ابی طالب، حضرت علی کرم اللہ وجہہ، خلیفۃ الرابع. پھر فرمایا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا رنج کتنا کہتے ہیں کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے تمہارے رنج کتنا تھے. تو کہتے ہیں جیسے کسی کی گود میں اکلوتے بچہ، کسی کی گود میں اکلوتے بچے کی جب وفات ہوتا ہے ان کو کتنا غم ہوگا، ان کی کتنی پریشانی ہوگی نا. تو کہنے لگا مجھے بھی اس سے بھی زیادہ مجھے رنج تھا. حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہدایت کی جھنڈا تقوی کا غار تھا. ہدایت کا جھنڈا، تقوی کا غار، عقل کا محل، حسن کا ٹلہ، رات کو چلنے والوں کے لیے تاریکی کی نور تھے.